السلام علیکم دوستو. آج کی غزل جس کی تشریح کے حوالے سے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. علامہ اقبال کی مشہور غزل ہے اور زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. اور علامہ اقبال کی اس غزل کا جو بنیادی مضمون ہے، اس کی جو شعریات ہے اور اس کی جو رسومیات ہیں، اگر وہ ذہن میں رہیں تو پھر اس غزل کے اشعار کو سمجھنا بہت آسان ہے. اول تو اجمالی طور پر سمجھنا چاہیے کہ اس نظم میں اور اس طرح کی کئی نظموں میں اقبال نے اصل میں زندگی کا پیغام دیا ہے. اقبال زندگی کے اور تحریک کے اور حرکت کے اور ترقی کے اور آگے بڑھنے کے اور جستجو، سعی، کوشش اور محنت کے بہت بڑے داعی تھے اپنے زمانے میں. وہ تجرد کی زندگی، گوشہ نشینی کی زندگی اور وہ زندگی جو اس تصور پہ قائم ہو جہاں ترک دنیا لازم آتی ہو، تو اس طرح کی چیزوں سے، اس طرح کی زندگی سے، اس طرح کے فلسفے سے وہ بہت بیزار تھے. اس لیے انہوں نے ہمیشہ اپنے اشعار میں یہ پیغام دیا ہے کہ انسان کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے. انکشافات، اکتشافات اور دریافتوں اور ایجادوں کے ذریعے سے اور علم کی تحصیل کے ذریعے سے، معرفت کے ذریعے سے اس کو اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے مسلسل مستقل جدوجہد کرنی چاہیے. اور اس کے لیے جو مین فورس، مین قوت اور طاقت اس کے اندر ہو، وہ ہے عشق. بہرحال اس حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے. کئی بار میں نے اپنے لیکچرز میں طلباء کے سامنے اس فلسفے کو رکھا ہے. مجھے امید ہے جن طلباء نے سنا ہوگا وہ اس لیکچر اور اس تقریر کے جو امپورٹنٹ اجزاء ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوں گے. وہ آج یہ غزل بھی کچھ اسی طرح کی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. دیکھیں یہاں پر اقبال یہ سبق دینا چاہتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر قناعت نہیں کرنی چاہیے. خود اقبال بھی بہت ہی زبردست درویش قسم کا مزاج رکھتے تھے. وہ بظاہر تو جدید تعلیم یافتہ تھے اور اپنے ملبوسات، اپنی وضاقتہ کے اعتبار سے بھی ایک جدید قسم کے شاعر یا ایک بہت بڑے وکیل، بیرسٹر اور اسکالر، مفکر، فلسفی لگتے تھے، لیکن تھے اپنے مزاج میں ایک پکے صوفی اور درویش. لیکن ایسے صوفی، ایسے درویش جو زندگی کا درس دیتے ہیں، تحریک کا درس دیتے ہیں. تو کہا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یعنی انسان کو ابھی اور آگے بڑھنا ہے، ستاروں سے آگے اور دنیایں ہیں. اے انسان، تو نے چند چیزیں دریافت کی ہیں، چند حقیقتیں تیرے سامنے آئی ہیں، چند حقائق سے تو نے پردہ کشائی کی ہے. تو یہ نہ سمجھ کہ بس اتنی دنیا ہے. تو فوراً یا تو خود خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، یا پھر خدا کا ہی انکار کرنے لگا، یا پھر کائنات کی ایک مادی تعویل اور تشریح اور تعبیر کرنے لگا. تجھے کیا ہو گیا ہے انسان؟ تو آگے بڑھنا، ابھی تیری منزلی کہاں تجھے ملی ہے؟ ابھی راستے کے پڑاؤ ہے، ان پڑاؤ کو تم منزل سمجھ رہے ہو کیا؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ابھی تو تم چاند پر بھی سیدھی طرح سے نہیں پہنچے ہو، اور چاند پر تیرا پہنچنا بھی ابھی محل نزاع ہے. تو پہنچا بھی ہے یا نہیں پہنچا ہے. یہ کوئی جھوٹ تو نہیں تھا جو عالمی سطح پر بولا گیا، ابھی تو اس بارے میں بھی شکوک ہے. تو ستاروں سے آگے سوچ. تجھے کیا ہو گیا ہے کہ روٹی کے چند ٹکڑوں پر اور تجارت کی منڈیوں پر اور اپنی دکانوں پر، ملازمت کی کرسیوں پر، اور لوگوں سے چند سکے حاصل کرنے، یعنی اس مقصد کو لے کر تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو زمین کے ساتھ چمٹا ہوا ہے؟ تو بس جو تجھے نظر آتا ہے اسی کو حقیقت سمجھتا ہے.
نادان آگے بڑھ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ابھی تو تیرے عشق کے اور امتحان ہونے والے ہیں, ابھی تیری محنت کے اور امتحان ہونے والے ہیں. تیری جستجو, تیری کوشش, تیرا علم, تیری تحقیق, تیری ریسرچ اور تیری علم کی جد و جہد میں اپنی پوری زندگی کو ختم کرنے کا جو حوصلہ اور جذبہ تیرے اندر کار فرما ہے, ابھی اس کا امتحان ہونے والا ہے. تو یہاں عشق سے تعبیر کیا اس کو, اور عشق ایک بہت ہی جامع لفظ ہے. مجھے یہاں یاد آ رہا ہے کہ جب امام شاہ ولی اللہ دہلوی, بہت بڑے عالم تھے وہ, برصغیر ہندو پاکی تاریخ کے بہت بڑے نام ہیں وہ, انہوں نے اپنے بچے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو اپنے زمانے کے بہت بڑے قرآن جاننے والے عالم قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب کے پاس بھیجا تاکہ ان کو قرآن پڑھائے. تو انہوں نے اس وقت ایک بہت عمدہ بات کہی, کہا میرے اس بچے کو عشق سکھا دیجئے. قرآن نہیں کہا, کہا عشق سکھا دیجئے. یعنی قرآن جو ہے اس طرح عشق ہے کہ دنیا کی اٹھان جو ہے, دنیا کی محبت, نیو دنیا کی جو بنیاد ہے وہ نفرت پر نہیں, وہ عشق محبت پر ہے. تو اس لیے کبھی کبھی عشق کا لفظ ہم مختلف جگہوں پر استعمال کرتے ہیں اور مختلف تعبیریں ہمیں ہمارے سامنے آتی ہیں عشق کی. خود اقبال نے بھی ایک جگہ قرآن کو بھی عشق کہا, جبریل کو بھی عشق کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عشق کہا, دین کو بھی عشق کہا, اور جبریل کا وہ قرآن لانا وہ بھی عشق کہا. تو یہاں انسان کی محنت, جستجو اور اس کی تگودو اور اس کی سعی اور اس کا علم حاصل کرنے کا جذبہ, وہ جو آگے بڑھنے کا حوصلہ ہے, اس سے تحقیقات, اکتشافات اور دریافتوں کی دنیا میں گم ہو جانے کا جو اس کے اندر زبردست جذبہ ہے, اس کو عشق سے تعبیر کیا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, نہیں زندگی سے تہی یہ فضائیں. اے انسان تو نہ سمجھ کہ تو زندہ ہے بس. ماشاءاللہ کیا خوبصورت بات کہی. اب تو سائنس بھی مانتی ہے کہ نہیں ہم ہی زندہ نہیں ہیں, اور بھی مخلوقات ہیں دنیا میں جو زندہ ہیں. بلکہ اب تک تو ہم, ایک زمانے میں انسان سمجھتا تھا صرف حیوانات میں زندگی ہے اور انسانوں میں, پھر کہا نہیں نباتات میں زندگی ہے. ایک زمانہ آئے گا جب شاید سائنس یہ کہے گی کہ جمادات میں بھی زندگی ہے, کیونکہ زندگی کا تصور قرآن اور سنت اور جو الہامی کتاب ان کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ جمادات میں بھی زندگی ہوتی اور زندگی کے آثار ہوتے. اب تو سائنس بھی مانتی کہ ہوا میں بھی زندگی ہے, لاکھوں قسم کی مخلوقات ہماری فضاؤں میں ہے, ہماری ہواؤں میں ہے, لاکھوں قسم کی مخلوقات, اور سب زندہ ہے, وہ زندگی رکھتی ہے. نہیں زندگی سے تہی یہ فضائیں, یہ فضائیں خالی نہیں ہے زندگی سے. تو نہ سمجھ صرف تو ہے یہاں, تیری زندگی ہے, تو جیتا ہے. یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. ارے یہاں تو سینکڑوں کاروان ہیں, صرف ایک انسان ہی کا کارواں نہیں ہے, ہزاروں مخلوقات کے ہزاروں کاروان ہیں. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر. عالم رنگ و بو کا مطلب یہ دنیا جو نظر آتی ہے, کیونکہ جو ہمیں جو بھی چیز نظر آتی ہے وہ کلرز کی وجہ سے ہی نظر آتی ہے, ورنہ کیوں نظر آئے گی. تو اسی لیے اس کو عالم رنگ و بو کہا, یعنی وہ رنگ, وہ عالم جس میں رنگ بھی اور بو بھی ہیں, جس میں سمل بھی ہیں اور کلر بھی ہیں. ایسی دنیا مراد ہے, دنیا جس میں ہم رہتے ہیں, اس پہ قناعت نہ کر. کیا تو اس پہ قناعت کر بیٹھا ہے, تجھے سمجھتا ہے بس یہی ایک حقیقت ہے, مجھے یہ دنیا ملی, مجھے اچھا منصب ملا, مجھے اچھی تجارت ملی, اچھی ملازمت ملی, چند لوگ میرے ماتحت ہو گئے تو بس. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر. چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں, اور نادان اور بھی چمن ہیں, اور بھی آشیاں ہیں, اور بھی دنیایں ہیں. جا ان دنیاؤں کو ڈھونڈ, ان دنیاؤں کو پانے کی جستجو اور محنت اور کوشش کر. تجھے ایک دوسری دنیایں, پتہ نہیں کتنی دنیایں ہیں جو ابھی تیری نظر سے پوشیدہ ہے, وہ نظر آ جائیں گی. اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم, مقامات آہو فغاں اور بھی ہے. اور سن, اگر تو اس دنیا کو نہ پا سکا تو کیا غم ہے, اور بھی تو دنیایں ہیں. اگر یہ نشے نہ ملا, نشے من نہ ملا تو کیا غم. ہاں, آہو فغان کے اور بھی مقامات ہیں, اور بھی دنیایں ہیں جہاں تو آہو فغان کر سکتا ہے, اپنے عشق کو تسکین بہم پہنچا سکتا ہے. تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تو شاہی بن, تیرا کام اڑنا ہے, تیرا کام سلطانوں کے گنبدوں پر ٹھہرنا نہیں ہے. تیرا کام زمین پر اتر کر وہ کچڑ میں دانے چگنا نہیں ہے. تو شاہی ہے تو بسیرا کر,
فضاؤں میں، ہواؤں میں، کہکشاؤں میں، ارے پرواز بھر تیرا کم دوڑنا ہے، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے، اور بھی آسمان ہے، تو صرف اس فضا ہی کو آسمان نہ سمجھ۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، نہ رہ جا الجھ کر اسی روز و شب میں، یہ دن اور رات نہیں۔ بڑی فلسفیانہ بات کہی ہے، یعنی دن اور رات یہ کانسیپٹ، یہ تصور کا ہے دنیا میں، کیونکہ آفتاب اگتا ہے، آفتاب ڈوبتا ہے، تو دن رات بنتے ہیں، لیکن دنیا سے باہر کے ہیں، وہاں نہ کوئی دن ہے، نہ کوئی رات ہے، نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی اسپیس ہے، اور نہ کوئی ٹائم ہے۔ ایسی دنیایں بھی ہیں جہاں ہماری جو یہاں ہمارا جو نظام الاوقات ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہوا۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، تو اس روز و شب یعنی دنیا کی مختصر سی زندگی، اس میں الجھ کر نہ رہ جا، تو الجھ گیا یہاں تیرے سامنے کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، تیرے اور بھی زمان ہیں اور تیرے اور بھی مکان ہیں۔ اور میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، یہ جو نظریہ اضافت ہے، دا تھیوری آف ریلیٹیوٹی، بڑا گلگلہ اس کا ایک زمانے میں تھا، آج بھی ہے، جو غالباً آئنسٹائن نے دی تھی۔ تو اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے کہ خود مولانا انور شاہ صاحب کشمیری نے مجھ سے کہا تھا کہ نظریہ اضافت دراصل علامہ زین الدین عراقی کا ایک رسالہ تھا، جو 8ویں یا 9ویں صدی ہجری میں انہوں نے تصنیف کیا تھا۔ بعد میں شاید اس کا ترجمہ ہو گیا ہو، اور کسی طرح سے یہ یورپ پہنچا، اور یورپ کے مفکرین اور سائنسدانوں نے اس چیز کو لے لیا۔ اور علامہ اقبال، جہاں تک میری اپنی سوچ ہے یا میرے مطالعہ کا تعلق ہے، وہ ہمیشہ اسی جستجو میں رہے کہ کہیں سے وہ جو رسالہ ہے علامہ زین الدین عراقی کا، وہ نظری اضافت پر وہ مجھے دستیاب ہو جائے۔ غالباً ان کو ملا نہیں ہے، واللہ عالم اس کے پیچھے کتنی حقیقت ہے۔ لیکن یہ جو کہا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، یہ اسی حوالے سے کہا کہ تو یہ نہ سمجھ کہ یہ دنیا جس میں صبح ہے، شام ہے، دن ہے، دوپہر ہے، رات و دن ہے، بس اسی میں الجھ نہ جا، اور بھی دنیایں ہیں، اور بھی زمان و مکان ہیں، اور بھی ایسے اسپیس و ٹائم کے کانسیپٹ دنیا میں ہیں جو تمہارے اس کانسیپٹ آف اسپیس اینڈ ٹائم سے کئی بڑے ہیں، تیرے تصور امیجنیشن سے بھی بڑے ہیں۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہے، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں۔ اب اقبال یہاں اپنے دل کی حالات بیان کرتے ہیں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی، میری مجھے سمجھنے والے، میرے راز کو سمجھنے والے، میری بات کو سننے والے، میری بات کو سمجھنے والے اب یہاں اور بھی لوگ ہیں۔ وہ دن گئے کہ صرف میں تھا، تنہا تھا، میری بات کوئی سمجھدار نہیں تھا، میری بات کا ادراک اور شعور کسی کو حاصل نہیں تھا، وہ دن گئے۔ اب تو اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میری بات کو سمجھتے ہیں۔ اور جو علامہ اقبال نے یہ سب کہا، یہ ہمارے صوفیہ نے بھی کہا اپنی کتابوں کے اندر، محی الدین ابن عربی نے اس پر لکھا، امام غزالی نے اس پر لکھا، شیخ محمد بن عبد الوہاب شعرانی نے اس پر لکھا ہے، مجد الف ثانی نے اس پر لکھا ہے، اور بھی بڑے بڑے صوفیہ نے اس پر لکھا ہے۔ اور امر واقع یہ ہے کہ صوفیہ کائنات کی حقیقت کو جتنا صحیح اور اچھی طرح سمجھتے تھے، ابھی سائنس کو اس حقیقت تک پہنچنے میں بہت وقت لگے گا۔ اقبال نے اسی حقیقت سے پردہ کشائی کی ہے کہ اے انسان، یہ دنیا ایک ذرے کے بقدر ہے پوری کائنات کے مقابلے میں، تو اس دنیا کو ہی اپنی منزل نہ سمجھ، منزلیں اور بھی ہیں، تیرا کام آگے بڑھنا ہے۔